ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن جو ہے وہ دوبارہ سے منتخب ہو گیا. 192 میں سے 192 میں سے 128 ووٹ درکار تھے لیکن 184 ووٹ اس وقت ملے. 2/3 اکثریت کے لیے 128 ووٹ درکار تھے لیکن 184 ملے. صرف چند ایک ووٹ ہیں جو بھارت کو نہیں ملے. ایسے میں جو پاکستان میں اس حوالے سے بات چل رہی تھی, پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگر وہ مستقل رکن غیر مستقل رکن منتخب ہو بھی جاتا ہے بھارت. وہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ غیر مستقل رکن منتخب ہو چکا ہے لیکن اس سے جو کشمیر کا سٹیٹس ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا, لہٰذا یہ فرق ابھی بھی نہیں پڑے گا. اور پاکستان نے جتنی مخالفت پاکستان کر سکتا تھا اس رکن منتخب ہونے کی وہ پاکستان نے اس سارے معاملے پر کی. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور سوچنے کی بھی بات ہے کہ جہاں پر سبھی ہمسایوں کے ساتھ مور اور لیس اس وقت بھارت کے مسائل چل رہے ہیں, نیپال تک سے بھارت کے مسائل چل رہے ہیں, چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, پاکستان کے ساتھ مسلسل ٹینشن ہے اور بارڈر کے قریب موومنٹ کی بھی بہت ساری خبریں ہیں, LOC کی خلاف ورزیوں کی خبریں ہیں. تو جو مکروہ چہرہ ہے بھارت کا وہ نظر آتے ہوئے بھی تمام تر لوگ, تمام تر ممالک کیوں بھارت کو غیر مستقل رکن منتخب کرنے کے لیے 184 تک ووٹ مل جائیں گے, یہ ذرا ایک سوچنے کی بات ہے اس سارے معاملے میں. آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ جو معاملہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا اگر وہ بھارت منتخب ہو جاتا ہے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن. وہ آج منتخب ہو گیا لیکن مجھے جو میرے لیے ایک سوال ہے جو بڑی سم ہے کہ 2/3 اکثریت کے لیے 192 میں سے 128 ووٹ درکار تھے, 192 میں سے 128 لیکن ملتے 184 ہیں. یہ سر ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ دنیا جو کہ دیکھ رہی ہے بھارت کے معاملات, جو اس کے ہمسایوں کے ساتھ تمام تر چیزیں, اس کے باوجود اتنے ممالک کی حمایت ہونا بھارت کو, یہ تھوڑا سا ورثہ ہے. طارق مرزا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو ممبرشپ ہے, گو کہ یہ غیر مستقل ہے لیکن پھر بھی اس پہ منتخب ہو جانا بھارت کا, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, ماضی میں بھی وہ آپ اتفاق کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی کہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا, اور یہ پاکستان کو اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو پرماننٹ نہیں ہے. اصل میں جو ہمارے وزیر خارجہ کا جو لغت کا استعمال ہے سفارتی اصطلاحات کا, وہ بڑا غیر ذمہ سا ہے. وہ ایک عام آدمی کی طرح بعض اوقات گفتگو کر دیتے ہیں, چاہے وہی بات کسی بہتر انداز میں کہی جائے تو شاید اتنی بھدی اور بری نہ لگے. تو میں ان سے متفق نہیں ہوں. پہلی تو بات یہ ہے, مجھے شاہ محمود کا جو انداز ہے اس کے اصطلاحات ہے, اور اصل میں وہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے, مجبوراً وزارت خارجہ ان کے حق میں آ گئی. اب آ گئی وہ چین یونائٹڈ نیشنز والی بات. دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا رکن بننا ہے, یہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. جب ان کی باری آتی ہے اور اس کو ہر ملک اپنی پوزیشن کے لیے استعمال کرتا ہے, تو موجودہ حالات میں یقیناً ہندوستان اس پوزیشن سے اگر وہ منتخب ہوتا ہے تو بہت ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسی یونائٹڈ نیشنز میں چین جو ہے مستقل ممبر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت کو میرے وہ پچھلا نقطہ نظر ہے اس کو اپنی پوزیشن دنیا میں بنانے کی فکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک گلوبل پاور کے طور پر, جیسے کہ اوباما نے اپنے دورے کے دوران میں بچوں کے ساتھ ناچتے ہوئے کہا تھا کہ اب بھارت ایک ورلڈ پاور نہیں بن رہا, وہ ایک ورلڈ پاور بن چکا ہے, جو بڑا گمراہ کن ایک مشورہ تھا اور رہنمائی تھی, اور بھارت کو اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. موجودہ اس حرکت کو بھی دخل ہے. یہ بھارت بھی یہی ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا تھا, ورنہ اس کو اتنے ووٹس کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کبھی فرمایا تو وہ 182 تک اس کی ایک غمازی کرتا ہے کہ بھارت اس کی اپنی الائز کے ساتھ مل کے, خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے الائز کے ساتھ مل کے اس کو اتنے ووٹ ملنا کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. جو اس وقت پاسچرنگ ہو رہی ہے دنیا میں, ڈپلومیٹک پاسچرنگ, اس لحاظ سے تو یہ نظر آتا ہے. لیکن رہا سوال اس کا امپیکٹ, وہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ پروفیشنل وہ ہوتی ہے ممبرشپ نان پرماننٹ ممبر کی, اور اس میں اصل تو فیصلے ہوتے ہیں وہی جو 5 ویٹو پاور کنٹریز ہیں وہی, باقی جو اس کی جن کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ میجورٹی پر ہو جاتے ہیں, جس میں کہ یہ پاورز جو ہے ویٹو پاورز میں. اصل چیز جو آپ کی گفتگو کا محور اس وقت ہے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنا کس حد تک اپنا پریشر برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کے پاس انٹرنیشنل لیگل مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے.
کہ بھارت ایک مدت سے اور ان کے پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی, ان کے وزرائے دفاع بھی اور خود ان کے وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی طاقت ہے اور ہم ایک سے زیادہ محاذوں پر جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. یہ بات انہوں نے ڈوکلام کے جھگڑے پر بھی, جب 2 سال پہلے چینیوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا تھا, اور جو کہ باقاعدہ جنگ نہیں تھی لیکن سامنے آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی تھی وہاں پر. تو ہندوستان کے لیکن جو نقطہ نظر ہے کہ اگر تھوڑا سا نقصان ہوتا بھی ہے کسی علاقے میں, تو وہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہم ایک عالمی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں, دنیا میں اپنی پوزیشن اور امیج کو, نقطہ اپنی حیثیت کو, اپنی تشخص کو وسیع تر اور عالمگیر سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی نیٹو نے تھوڑا سا رد عمل دیا ہے جس کو میں کو بڑی اہمیت نہیں دیتا. نیٹو ترکی کو نہیں سنبھال سکتی تو شاید اس علاقے میں چین کے ساتھ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور افغانستان میں اس وقت مجموعی طور پر امریکیوں کی اور نیٹو کی عسکری قوت اتنی بڑی مقدار میں موجود بھی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی میں کوئی حصہ لے سکیں. تو لہذا یہ باتیں ذرا پیچھے کی ہیں.